بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے جو شروع ہوگا 9 اپریل سے لے کر تو 16 اپریل تک۔ یہ جو ہفتہ ہے اس میں 18 رمضان سے لے کے 25 رمضان، یعنی کہ ہم دوسرے سے آخری عشرے میں داخل ہو گئے، تاکراتیں شروع ہو گئیں اور بہت زیادہ جو ہے اس وقت ایک جو مومنین ہیں ان کے دل غم زدہ ہیں کہ اب ہمیں 1 سال پورا انتظار کرنا پڑے گا اس رمضان کے لیے۔ میری بہت ساری دعائیں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ دعائیں وہی ہیں، یہ مہینہ وہ ہے جس کا ہم سارا سال جس میں جو کماتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ کہیں پر بھی کوشش کیجیے گا کہ کہیں پر بھی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، کیونکہ پتہ نہیں اگلے رمضان ہم نے ہونا ہے یا نہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ہفتہ ہے یہ تو بہت کئی طرح سے اسپیشل ہے، لیکن یہ پورا اپریل کا مہینہ بہت اسپیشل ہے۔ میں لاسٹ ویک آپ کو بتایا تھا، لاسٹ منتھ آپ کو بتایا تھا کہ مارچ کا جو مہینہ ہے یہ بہت زیادہ ایونٹ فل ہے، یہ ٹون سیٹ کرے گا۔ 2023 دراصل شروع مارچ سے ہو، اور اب جو یہ مہینہ ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں اپریل، اس میں بہت سارے امپورٹنٹ ایونٹ ہیں۔ 3 امپورٹنٹ ایونٹس آپ سے ڈسکس کروں گی۔ اوورال ہوتا تو بہت کچھ ہے، آسمانی کونسل میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ پلانٹس موو کر رہے ہیں۔ تو اس مہینے 3 امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے 2023 کا پہلا گرہن، سورج گرہن لگے گا 20 تاریخ کو، نئے چاند پر لگتا ہے سورج گرہن، عید والے دن سورج گرہن ہوگا۔ اس کے بعد 21 تاریخ کو مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور اس سے پہلے مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور پھر وہی مصیبت وہی مسئلے، اس پر ہم سیپریٹ ویڈیو بھی کریں گے، لیکن بہرحال آپ کو تیار رہنا ہے کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ آ رہا ہے، اور مرکری ریٹروگریڈ آ رہا ہے غالباً 21 یا 22 کو۔ اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو اسی ہفتے ہو رہی ہے، میں اس پر فوکس بھی رکھوں گی، تمام بروج کو سیپریٹلی بتاؤں گی بھی صحیح، کہ جو اسٹرالوجرز ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ سال میں 1 تاریخ بہت لکی ہوتی ہے، the luckiest day of the year۔ اس کو لکیسٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سورج اور سیٹرن کا کنجنکشن ہوتا ہے، اور جس گھر میں ہوتا ہے 12 سال بعد اس گھر میں یہ کنجنکشن ہوتا ہے۔ سو دس از the luckiest day of the year۔ 11 تاریخ بن رہی ہے، 11 اور 12 یہ 2 دن luckiest day کنسیڈر ہوں گے ہمارے لیٹیٹیوڈ کے حوالے سے، کہ جو جہاں پر ہے اب 21 ڈگری پر دونوں کا کنجنکشن ہوگا، سن کا اور جوپیٹر کا۔ اس دفعہ یہ کنجنکشن ہو رہا ہے ایریز میں، 12 سال بعد ایریز میں سن اور جوپیٹر مل رہے ہیں۔ ایریز پر بھی میں بات کروں گی جب، تو ان کو بتاؤں گی کہ یہ ایڈوائز کروں گی، تو آپ بھی اس دن کو سرکل کر لیجئے۔ جو یہ 11 تاریخ ہے، 11 اور 12 ان 2 تاریخوں کو اپنے کیلنڈر پر سرکل کر لیجئے۔ یہ دن ایکچولی سیڈ مومنٹ ہوتا ہے، کہ آپ جو سیڈ سو کرتے ہیں وہ 12 سال میں اس کو پانی دیتے ہیں، آپ اس کو گرو کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑا درخت بن کر پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ اوبویسلی نیت کا نیک ہونا باہر بہت ضروری ہے۔ اس ہفتے وہ سیڈ مومنٹ آ رہا ہے جب سن اور جوپیٹر کنجنکٹ کریں گے ایریز میں۔ اب شروع کرتے ہیں انڈیویجول بروج سے۔ سب سے پہلے ہمارے ایریز دوستوں کو سب سے پہلے تو بہت بہت سالگرہ مبارک، آپ کا سیزن چل رہا ہے۔ جتنے بھی ایریز ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک۔ یہ ہفتہ مینلی امپورٹنٹ، کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اور اس میں مین چیز جو ہے وہ جوپیٹر اور سن کا کنجنکشن ہے 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو۔ یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویسے بھی یہ جو آپ کے لیے یہ والا جو برتھ ڈے ٹائم آیا ہے، یہ برتھ ڈے سیزن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 12 سال بعد جوپیٹر آپ کے گھر میں تھا، آپ کی سالگرہ پر سن اینڈ جوپیٹر بوتھ ور ان یور ہاؤس، اور ابھی رہنا ہے مئی تک، مئی کے مڈ میں کہیں جا کر جوپیٹر یہاں سے ٹرانزٹ کرے گا، لیکن ابھی چونکہ یہ ہے آپ کے لیے یہ جو لاکیسٹ ڈے آف دا ایئر ہے یہ 11 یا 12 کو بنے گا۔ اس دن کچھ ہو جائے یا آسمان سے کوئی آپ کے لیے ونڈ فال ہو جائے، ہو بھی سکتی ہے، لیکن یہ بیسیکلی سیڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کسان بیج بوتا ہے نا، اس طرح سے۔ ان دنوں میں اپنی انٹینشن کو، اپنے کوئی لانگ ٹرم پلان کیجئے، کوئی پلان کیجئے، اپنی وشز جو آپ کی ہیں نا ان کے حوالے سے اس پر فوکس رہیے گا۔ اور اس ہفتے کی دوسری بات کہ پاور آف کمیونیکیشن،
कम्युनिकेशन से तमाम मसले हल होंगे। और इस हफ्ते हमारे वो एरीज जिनका इंटरव्यू है, वाइवा है, या कोई टेस्ट है, या जहाँ बातचीत होनी है, कोई मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप वहाँ पे बहुत कामयाब रह सकते हैं। कम्युनिकेशन, वर्ड्स, राइट वर्ड्स आपके मुंह से ऐसे निकल सकते हैं कि अगला बंदा जो है आप उसे अपने लफ्ज़ों में उलझा सकते हैं। इस तरह का ये है। एंड व्हाट अ टाइम आपके लिए कि आपका बर्थडे सीजन भी है और आपके लिए प्लैनेट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा लकी हैं। और आप को इस हफ्ते एक और बात भी हो सकती है कि हो सकता है आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे पता किसी दोस्त के चेहरे से नकाब हट जाए, या आपको पता चले कि आपका कोई बहुत अपना आपको धोखा दे रहा है, तो इसको माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि माफ़ी जो है उससे ये होगा कि रिश्ते बच जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप रिश्ते जो हैं उनको बचा लें। और नेटवर्किंग पर फोकस कीजिएगा। नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि इस हफ्ते आप कॉन्टैक्ट्स बहुत बना सकते हैं। आपकी PR बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। और जो एहतियात वाली चीज़ है वो ये है कि चलते चलते आपको लगेगा कि कुछ नज़र नहीं आती चीज़ और रोक देती है, ब्लॉक कर देती है। ये ब्लॉक्स जो हैं ये मेंटल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, या हासदों के क्रिएट किए हुए ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। सो ब्लॉक्स की आपने परवाह नहीं करनी, आपको ब्लॉक किया जा सकता है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है हैप्पीनेस। इट्स अ हैप्पी वीक फॉर यू, सो एंजॉय योर हैप्पीनेस, एंजॉय योर टाइम। आपकी नेगेटिव एनर्जी वही जो भी हमने यहाँ पर भी देखी थी कि धोखा है, अपनों से धोखा है, अपने दोस्तों से धोखा है, अपने बहुत क्लोज जो लोग होते हैं ना वो धोखा दे सकते हैं। आपकी लव वाइब बहुत अच्छी है, गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सकती हैं। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आप इस हफ्ते कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा उसको रिसर्च कर सकते हैं ना, लॉन्च करने से पहले रिसर्च, वो आपके बहुत काम आएगी आगे जाके। मून मैसेज आपको कह रहा है कि आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं ना, अगर आप चाहें तो वो इस हफ्ते कंक्लूड हो सकते हैं। और पर्सनल इश्यूज में बेसिकली आप कोशिश करें माफ़ करने की। आपका लकी चार्म है रेड हार्ट, एक क्रिस्टल का रेड हार्ट, क्योंकि जो ये बहुत अच्छा टाइम है। इसमें हो सकता है कि जो मेन चीज़ आपको परेशान कर रही हो करे वो आपके लिए जैसे इमोशनल एनर्जी होती है, डिसलॉयल्टी होती है। सो इफ़ यू कैरी रेड हार्ट, तो आपका हार्ट जो है उसको ये डिप्रेशन या उसकी वाइब ऐसी होती है कि ये आपको हैप्पीनेस देता है और आपको उदास होने नहीं देता। आपका लकी नंबर ज़बरदस्त नंबर है, मास्टर नंबर है 99। 99 जब भी आता है वो कहता है कि आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंपैशन ऐड कीजिए, उसमें थोड़ा पैशन ऐड कीजिए और तकमील के लिए तैयार हो जाइए। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि ये जो भी आप लॉन्च किया है, कोई भी काम ख़त्म मत करें, कोई भी प्रोजेक्ट ख़त्म मत करें। अगर आपके जहन में एंडिंग्स आ रही हैं, एंड आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि अगर आप मुश्किलों का इख्तिताम चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो फिर आप ये कीजिए कि आप किसी की इस तरह से हेल्प कीजिए कि उसे पता ना चले। दोस्तों के, लोगों के चेहरों से उनकी मसले, उनकी प्रॉब्लम्स समझकर, पढ़कर, बिना किसी के बताए सिर्फ समझकर उसके मसले को हल कीजिए, तो आपके मसले खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है ये ऐसा है कि जिसमें नई प्लानिंग और बहुत सारी यानी कि ग्रेट चीज़ें हो सकती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। आपको जो इस हफ्ते जो मेरा एडवाइस है आपको वो ये है कि अपने मनी हाउस को, अपने फाइनेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी मनी हाउस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको जिसे कहते हैं ना कि आप एक स्पेंडिंग स्प्री में हैं, आपने बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड किए और ऐसी चीज़ों पे स्पेंड किए जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी। और आप ये समटाइम्स हो सकता है आपके जहन में आए कि मेरी आंखों पे पट्टी बन गई थी जब मैंने ये सारी स्पेंडिंग सी Where was I जब मैं ये चीज़ें I was purchasing these things। लेकिन जो परचेज कर लिया उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि बड़ी
ऐसी स्पेंडिंग्स भी आप कर सकते हैं या कर चुके हैं कि जो आपको खुद हैरानी होगी कि मैंने ये किया। उसके बाद ऐसे है कि आपके 12वें घर में सन और जुपिटर का कंजंक्शन है, लकी एस्टेट जिसे हम कहते हैं। तो उस 12वां घर जो होता है ये ट्रांसफॉर्मेशंस का घर होता है। आपको ऐसे आपके अंदर जैसे कोई खुद ब खुद आपका दिल खुलता है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, आपको खुद ब खुद बातें पता चलती हैं और आपको खुद ब खुद डिवाइन हेल्प महसूस होती है। और उसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कोई आपको देख रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आपको सहारा दे रहा है, आपको चलते चलते हर कदम पर वो आपकी हेल्प कर रहा है, इस तरह से महसूस होगा। और आपने इस हफ्ते एक और एहतियात करनी है कि उधार न लेना है न देना है, ख़ास तौर पे दोस्तों को, जानने वालों, उधार न लेना है न देना है, क्योंकि अगर आप उधार देंगे वापस नहीं आएगा। और ये उधार आपसे पैसे या फाइनेंशियल हेल्प अगर कोई मांगे तो गो हेड विद इट, बट आपके फाइनेंसेस जो हैं वो जैसे दोस्तों ने उधार मांग लिया या आपको कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करना पड़ गया, चैरिटी की हद तक, हेल्प की हद तक तो ठीक है, मगर उधार वापसी के नाम पर वो वापस नहीं होगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके अंदर से ये जैसे आपके अंदर आपको बहुत बड़ी आपको हेल्प मिल रही है। आपको अगर कोई लॉसेस हैं या कोई आपने जो रिकवरी का टाइम है, रिकवरी इज योर पॉजिटिव एनर्जी कि आप रिकवर कर जाएंगे जिस भी इशू से, मसले से आप गुजर रहे हैं, यू कैन रिकवर। आपकी नेगेटिव एनर्जी है, लोग बिला वजह आपको डिप्रेशन देने की कोशिश करेंगे, बिला वजह आपको यानी डिप्रेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आपको भेजेंगे, आपको कहेंगे ओहो तुम्हारे साथ ये हो गया, ओहो तुम्हारे साथ ये हो गया, ओहो यू आर सो मजलूम, इस तरह की बातें आपके साथ करेंगे आपकी एनर्जी को डाउन करने के लिए और आपको डिप्रेशन देने के लिए। दैट इज़ योर नेगेटिव एनर्जी, से बचने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लव वाइब में बिला वजह की, जैसे होता है ना आप एक दूसरे को कटहरे में खड़ा कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तुमने मैंने यानी ये सोचे हैं, बहुत ज़्यादा सोचे हैं दोनों तरफ। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपका जो काम है वो बिल्कुल ठीक है, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। पेपर वर्क जो है उसको कंप्लीट कीजिए, अपनी टेबल को क्लियर कीजिए पेपर वर्क, क्योंकि उस पेपर से जो आपके इर्द गिर्द फाइल्स खुली हुई हैं या नामुकम्मल काम है वो आपको एंग्जाइटी दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। आपका मून मैसेज ये कह रहा है कि आपने जो आपके अंदर जो भी डिप्रेशन है या परेशानी है या उलझन है या सोचे हैं, नए चांद तक उनका इजहार मत करें। जब नया चांद तलू हो जाएगा तब आप अपनी परेशानी का इजहार कर सकते हैं। हो सकता है उस वक्त तक आपकी परेशानी खुद ब खुद हल हो जाए। आपका जो लकी चार्म है, क्योंकि इस हफ्ते आपको जैसे होता है ना कि आप फील कर सकते हैं डिप्रेस या लो एंड डार्क, तो आपको एक सन, जैसे सन होता है ना, ब्राइट सन, उसका एक एनर्जी आपको चाहिए जो आपका, क्योंकि इतने अच्छी वाइब्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब्स हैं, फाइनेंसेस की वाइब्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक अनजानी सी उदासी आप लेकर चल रहे हैं, उसके लिए यू कैरी अ सन विद यू, तो वो एनर्जी एक आपके लिए हैप्पीनेस ले आएगी। आपका लकी नंबर है 2 नंबर जो होता है ना, जब भी हमने बाकी कार्ड्स में भी देखा, यहाँ पर भी देखा कि आपको पेशेंस चाहिए थोड़ा सा। 2 जब भी आता है ना, ये कहता है कि हालात में इमोशन ज़्यादा हैं, थोड़ा सा करंट जो है, अंडर करंट, इमोशनल अंडर करंट, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो इमोशंस जो होते हैं ये जैसे दरिया, समंदर है या पानी है, पानी के ऊपर आप चल नहीं सकते, उस पर कोई तस्वीरें भी बन नहीं सकती। सो लेट द थिंग्स सेटल, पेशेंस, सब्र बर्दाश्त, और उसके बाद आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि फाइनल डिसीजन करने से पहले थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि इससे बेहतर खूब से खूब तर की तलाश शुड बी योर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आपकी ज़रूरत है। आपकी जो डिवाइन ड्यूटी है वो सिला रहमी है कि अगर आप खुद अपने बहन भाइयों से या इमीडिएट बहुत क्लोज लोगों से या दोस्तों से नाराज़ हैं तो उसको, नाराज़गी को दूर कर लीजिए, या फिर अगर लोग आपकी फैमिली में आपके 2 बहन भाई लड़े हुए हैं तो उनकी दोस्ती करा दीजिए। जो एक होता है ना सिला रहमी जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ योर डिवाइन ड्यूटी। इसको स्टडी कर लीजिएगा कि सिला रहमी किस तरह से, और ख़ास तौर पर रमज़ान में सिला रहमी जो है इसकी बहुत वैल्यू होती है। सिला रहमी मीन्स के जो बहन भाई के दोस्त आपस में लड़े हुए हैं उनकी लड़ाई को दूर करा दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते, अगर आप चाहते हैं अपने लिए बेहतर, अपने डिवाइन हेल्प अगर आप चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको
کوئی ایک لڑائی ضرور ختم کرائیے گا, یا اپنے اندر سے یا اپنے ارد گرد قریب لوگوں سے. موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ٹورس دوست یاد سے ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے تو یہ ٹائم بہت ہی زبردست ہے. اس ٹائم میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو نئی انڈرسٹینڈنگ ملے گی, ایسی انڈرسٹینڈنگ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور جو آپ کا یہ ہے کہ آپ کا جو اس ہفتے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہو رہی ہے کہ جو وینس ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں فرسٹ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا. وینس وٹی ہمارے جیمنائی, اور وہاں پر لولی اینڈ بیوٹیفل اینڈ پاور اینڈ بیوٹی اینڈ لو کا پلانٹ آج آ گیا ہے. سو دس از چارمنگ افیکٹ فار یو. آپ کا جو چارم ہے وہ کئی گنا انکریز کر سکتا ہے. تو آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو رولر ہے مرکری وہ ریٹروگریڈ ہونا ہے, میرا خیال ہے 21 تاریخ کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا. سو 21 تاریخ کے بعد وہی مسئلے مسائل جو جیمنائز کو ہوتے ہیں ریٹروگریڈ سے. سو ابھی کا جو یہ ہفتہ ہے اس میں اپنے کام ضروری نپٹا لیجئے. کمیونیکیشن کے جتنے پرابلم ہیں خاص طور پر, کیونکہ آپ کے جو لفظ ہیں, جو آپ کے ورڈز ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے جو بھی ریلیشن شپ میں ایشوز ہیں یا مسائل میں ایشوز ہیں, بیٹھیں گفتگو کریں, لوگ آپ کے چار میں آ جائیں گے. اور اس کے بعد احتیاط اس لیے بھی کرنا پہلے کیونکہ جو مرکری کی ریٹروگریشن ہے وہ آپ کے 12ویں گھر میں ٹورس میں ہے, لہذا پرابلمز اس طرح سے آتے ہیں کہ آپ بالکل کافی, تب ہم ڈسکس کریں گے اس کو, لیکن 12ویں گھر میں جب آپ کا اپنا رولر ریٹروگریڈ ہو تو اس سے پہلے بہت سارے کام نپٹا لینے چاہیے. اور خاص طور پہ اس وقت لکیسٹ ڈے جو ہے اس سال کا 11 اور 12 اپریل, وہ کنجکشن جو ہے سن کا اور جوپیٹر کا آپ کے 11ویں گھر میں ہے. 11واں گھر ہوتا ہے ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز کا, امیدوں کا, دوستوں کا, اس طرح سے 11th ہاؤس نیٹ ورکنگ کا, اور اپنے ریلیشن کا جو دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں, دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں. سو اس میں آپ اس میں کوئی ورکنگ کیجیے گا, یا اس میں اگر آپ کوئی اپنا ڈیجیٹل ورلڈ میں آنا چاہتے ہیں, بے پناہ لائکس جسے کہتے ہیں, آپ گین کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو ہے نا یہ ہفتہ ایک ایسا, اس میں ایک مومنٹ مجھے دکھائی دیتا ہے, ایک ایسا دن مجھے دکھائی دیتا ہے کہ کوئی زبردست قسم کا آئیڈیا ذہن میں آتا ہے. لائف چینجنگ ہوتا ہے نا, کہ بڑے سے بڑے لائف چینجنگ جو ایونٹس ہوتے ہیں, وہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں, وہ ایک سیکنڈ میں آتے ہیں, ایک بلب روشن ہو جاتا. سو اس ہفتے کوئی ایسا مومنٹ ہے کہ جہاں پر ایک دم لائٹ روشن ہوگی, اور آپ کو ایسے آئیڈیاز اپنے لیے بھی اور اپنے ریلیٹڈ لوگوں سے بھی. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے میں ایک اور مومنٹ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں آئی اوپننگ, آنکھیں کھلنے والا مومنٹ, کہ آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آپ یہ ایکسپیرینس کریں گے کہ جسے اچانک آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. سو اس کے ساتھ اس ہفتے کی ایک بڑی بات جو مجھے مین بات لگ رہی ہے وہ یہ کہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا قبیلہ, یو کین فائنڈ یور ٹرائب, آپ اپنا قبیلہ, اپنے جیسے لوگ, اپنے جیسے ہم خیال, اس طرح کے لوگوں کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو لوگ آپ کی لائف میں انٹرفیئر کر رہے تھے یا آپ کو تکلیف دے رہے تھے, وہ خود بخود دور ہو جائیں گے, خود بخود ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ کے دشمن آپ کی آنکھوں کے آگے خود بخود ایکسپوز ہوں گے. دس از یور پازیٹیو انرجی. اور نیگیٹو انرجی اس کے لوگوں کی انا, آپ اس کا شکار, وینم سپیٹنگ ہوتی ہے نا, لوگ خام خواہ زہر اگلتے ہیں. سو ہو سکتا ہے کہ لوگ خام خواہ آپ پر زہر اگلیں, آپ کو اپنی انا کا شکار کریں. اور آپ نے بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ اپنی انا کے آگے اپنے دوستوں کو, رشتوں کو قربان نہ کریں. لو وائف بہت اچھی ہے. لو وائف میں اگر کوئی بہت بڑی الجھن تھی تو وہ سلجھ جائے گی. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں اوورسیز پر کام کیجئے, یعنی کہ ریسرچ کیجئے اور دیکھیے آپ جس بھی حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس میں باقی دنیا کیا کر رہی ہے. سو یو نیڈ ٹو سی اوورسیز. اور آپ کے جو مون میسج ہے اس ہفتے کا, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مسئلوں کا حل باہر نہیں ہے, اندر ہے. جو بھی آپ کو ہیلپ چاہیے, کوئی اوپینین چاہیے یا کنکلوژن چاہیے, جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کو اپنے اندر سے ملے گا, باہر سے نہیں.
آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ ہے بٹرفلائی. اگر آپ کو اورنج کلر کی یا پنک کلر کی بٹرفلائی مل جائے, یا جسے ہم ڈارک براؤن اورنج ٹائپ جو کلر ہے نا اس کی اگر آپ کو بٹرفلائی مل جائے, کیونکہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہ چارم چاہیے, لکی چارم بٹرفلائی, کہ آپ فیل کر سکیں اپنی اس آزادی کو, اور اپنے اس آپ کو جو انرجی سے چاہیے نا وہ اس لکی چارم آپ کو وہ ایڈ کرے گا آپ کی لائف میں. آپ کا جو لکی نمبر ہے اس ہفتے کا وہ ہے 32. 32 از اے بیوٹیفل نمبر. 32 کہتا ہے کہ listen to your own music, listen to your inner music. اور اس کے علاوہ پریکٹیکلی بھی, اوپنلی بھی اس ہفتے جو سننا چاہتے ہیں نا, جیسے آپ میوزک لور ہیں یا آپ جو بھی چیز سننا چاہتے ہیں, آپ تلاوت سننا چاہتے ہیں, آپ میوزک سننا چاہتے ہیں, آپ صوفی کلام, وٹ ایور یو وانٹ ٹو لسن, اس سے آپ کو بہت ہیلپ ہوگی. اگر آپ کسی بھی پرابلم سے, الجھن سے, جب آپ کا دل گھبرائے, لسن ٹو یور فیوریٹ میوزک اور سم میوزک دیٹ از ہیلنگ میوزک. آپ کا پریکٹیکل میسج بھی یہی ہے جو ابھی ہم نے مون میسج دیکھا تھا, دونوں سملر ہیں, کہ آپ پر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اس وقت سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق سٹیپ فارورڈ اٹھائیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو جیسے ہوتا ہے نا کہ بلا وجہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کے اندر کی وریز ہیں, جو بھی پریشانیاں, اس سے سوچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یو کین کراس دا بریجز. جب آپ برج پر پہنچیں اسے پہلے سوچ کر اپنے آپ کو ہلکان مت کریں, اور اگر سوچوں سے نجات نہ ملے تو پھر میڈیٹیٹ کیجئے, سجدے میں گر جائیے, اور اپنا سر جو ہے وہ زمین پر جیسے سجدہ ہوتا ہے, دیٹ از دا پوزیشن دیٹ ول ریلیز آل دا ویریز جو آپ کے اپنے اندر ہیں. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے جیمنائی دوست چارٹ سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کا رولر مون, اور مون جو ہے وہ ہے اس ہفتے جو 9 سے 16 تاریخ ہے, 18 سے 25 رمضان ہوگی, یعنی کہ ڈھلتا چاند. ڈھلتا چاند جو ہے اس میں ہمارے جو چاند کی ہر موومنٹ ہمارے جو یہ ہیں کینسر دوست ان پر افیکٹ کرتی ہے. 25 کا چاند ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلاسمک مون یا ڈارک مون کے ریچولز آپ کے کیا ہیں. اس ہفتے جو آپ کا رولر ہے وہ گزرے گا آپ کے 6، 7 اور 8ویں گھر سے. 6، 7 اور 8ویں گھر کے جو بھی ایشوز ہیں ان پر آپ اگر ان کو حل کرنا ہو, یا وہاں سے آپ کو بیٹھ کر کوئی گائیڈ لائن یا ایڈوائس آپ کا رولر دیتا ہے. اس ہفتے جو امپورٹنٹ بات نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ پرابلمس جو ہے نا وہ ڈس اپیئر ہو رہی ہیں. آبسٹیکل آپ کو اپنی آنکھوں سے ہٹتے ہوئے دکھائی دیں گے, پرابلمس دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور خاص طور پہ جیسے کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی تھی صبح, یہاں تک کہ صبح جو چیز آپ کو, جب آپ آنکھ آپ نے کھولی ہے اس وقت آپ کو جو چیز تنگ کر رہی تھی وہ بائی دا ٹائم آپ سوئیں گے اس وقت تک وہ چیز آپ کو تنگ کرنا ختم ہو چکی ہوگی یا ریزالو ہو چکی ہوگی. یہ ریزالو ہونے کا پرابلم کے ریزالو ہونے کا ہفتہ ہے آپ کے لیے. سن کا جو یہ لکیسٹ ڈے جو ہے 11 اور 12 اپریل سن 2023 کا جو سب سے لکی ڈے ہے, یہ دس کنجنکشن از ہیپننگ ان یور 10th house. کریئر, اسٹیٹس, پوزیشن, ریپوٹیشن, میلز آف دا فیملی, اور آپ کا دنیا میں نام وہاں پر. اس حوالے سے, اپنے کریئر کے حوالے سے, ریپوٹیشن کے حوالے سے, اپنے گڈ نیم کے حوالے سے, جو 10th house کے حوالے سے آپ کوئی سیڈ سو کیجیے گا, کوئی پلان کیجیے گا, کوئی لانگ ٹرم پلان کیجیے گا, کیونکہ یہ دن اب 12 سال بعد آئے گا. 10ویں گھر میں اس لکیسٹ ہونا, اس مینس کہ آپ کو اپنے کریئر خاص طور پہ فوکس, اپنے جو اگر آپ کے اپنے میلز آپ کے گھر کے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں تو آپ ان کو بھی ریزالو کر سکتے ہیں. بیسیکلی what I'm saying is کہ اپ گریڈ یور اسٹیٹس. جو بھی آپ کریں, ایون اف یو آر اے ہاؤس وائف, یو کین اپ گریڈ یور سیلف. اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجیے, اور اپ گریڈنگ بہت طرح سے ہوتی ہے. جیسے آپ اپنا فون اپڈیٹ کر لیتے ہیں, اپ گریڈ کر لیتے ہیں, یا آپ اپنی لائف کو, تھنک, پلان اینڈ سو دا سیڈ. اس کے بعد یہ ہفتہ جو ہے نا
यहाँ पर एक लिमिटलेस आप समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, क्योंकि वीनस जो है वो आपके 12वें घर में आ जाएगा। इस जब वीनस 12वें घर में आ जाता है तो यहाँ से ये आपको लिमिटलेस पोटेंशियल के लिए रेडी करता है। ये जो 3.5 हफ्ते हैं, इसमें अगर आप डिस्कवर करना चाहते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल, वो आप डिस्कवर कर सकते हैं। और ऑटोमेटिकली जैसे होता है ना कि ऑटोमेटिकली नेचुरली विद द डिवाइन हेल्प, जैसे यूनिवर्स जो है ना वो आपके घर को साफ सुथरा कर रहा है, और उसके बाद जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। करना सिर्फ ये है कि आपने चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल करना। इस हफ्ते आपने विन सोचना है, नेगेटिव आपने बिल्कुल नहीं सोचना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि जो दुश्मन थे ना कभी, वो अब आपके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। पीपल आर आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपके जो कोई इल्ज़ाम था वो दूर हो जाएगा। अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था तो वो एक्सपोज हो जाएगा। दुश्मनों के, बुरा चाहने वालों के, हासिदों के एक्सपोज होने का ये हफ्ता है। एंड दिस इज योर पॉजिटिव एनर्जी। योर नेगेटिव एनर्जी इज कंफ्यूजन। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये करूं या ये करूं, इससे मिलूं या उससे मिलूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। इस तरह से जो कंफ्यूजन है ना वो नहीं आपने होना, क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। लव वाइब में ऐसा लगता है कि जैसे आपको आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जो बिल्कुल अजनबी हो। अजनबी पहली दफ़ा मिलते हैं और फिर जैसे अजनबी पहली दफ़ा मिलना और वो उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाना। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से अभी आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, आपको थोड़ी सी मज़ीद तैयारी की ज़रूरत है। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, छोटी पिक्चर नहीं देखनी। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कीजिए, अपनी पोजीशन से बाहर ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स को गौर कीजिए। आपका उसके बाद जो लकी चार्म है वो है आपको एनलाइटमेंट का ये हफ्ता है, जिसमें चीज़ें लाइटन अप हो रही हैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, ऑब्वियस होके खुलकर सामने आ रही है। सो यू नीड अ स्मॉल गोल्डन लैम्प। गोल्डन लैम्प की जो एनर्जी होती है ना ये आपके इर्द गिर्द थोड़ा सा वाइब्रेंसी पैदा करती है। कैरी अ गोल्डन लैम्प, चिराग जिसको कहते हैं, दिया ले लें, एनीथिंग जो कैरी लाइट का सिंबल होती है। सो कैरी समथिंग दैट इज सिंबल ऑफ लाइट। आपका लकी नंबर है 7। 7 कहता है कि इस वक्त दिस इज टाइम ऑफ पर्सनल ग्रोथ। फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ और पहेलियां सुलझाने की कोशिश कीजिए। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि लोगों से मदद मांगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करें। सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। लेट पीपल कैरी देयर बर्डन। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आपको इस हफ्ते इंसाफ अगर करना पड़े तो आपने इंसाफ करना है। इंसाफ, जस्टिस इज योर डिवाइन ड्यूटी। अगर आपको 2 लोगों में एक आपका दुश्मन है और एक आपका बच्चा है तो आपको इनके दरमियान भी अगर फैसला करना है, यानी एक्सट्रीम पोलैरिटीज को भी आपने फैसला करना है, तो आपने इंसाफ से फैसला करना है। सो अब मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो लियो दोस्त हैं, हमारे लियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आपको मदद मिलेगी, यू गेटिंग अ हेल्पिंग हैंड। आपको ऐसी जगह से भी मदद मिल सकती है जहाँ से इंसान गुमान भी नहीं करता कि यार ऐसी जगह से भी मुझे हेल्प मिल सकती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वीनस आपके 11वें घर में ट्रांजिट करेगा, और ये जब 11वें घर में ट्रांजिट करेगा तो 11वां घर होता है दोस्तों का बैतुल उम्मीद जिसको कहते हैं, होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस का। सो योर वॉइस, आपकी आवाज हैज ऑल योर चार्म। सो यूज योर वॉइस, अपनी बातें, अपनी आवाज, इसका इस्तेमाल कीजिए एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। उसके बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप अपने जैसे किसी से, दोस्तों से आपका शेयर जो बर्डन है वो करने के लिए आपके दोस्त तैयार होंगे, और आप दोस्ती को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तियां ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में दाखिल हो गई हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है कि इस हफ्ते हमारे जो लियो दोस्त होते हैं ना,
یہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں یا یہ پوز کرتے ہیں کہ آئی ایم ویری اسٹرانگ, اپنے آپ کو دنیا کے آگے, لوگوں کے آگے بہت زیادہ اسٹرانگ بنا کے رکھتے ہیں. لیکن اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے جیسے کسی کو اپنی ولنریبل سائڈ, اپنی جو نازک سائڈ ہے آپ کی, جو ہرٹ, آپ ظاہر آپ کے اندر بھی ایک دل ہے, آپ ہرٹ ہوتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں, دو کہ آپ اس کو چہرے سے ظاہر نہیں کرتے لیکن دل میں تو غم آتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا اندر کا غم, اپنی تکلیفیں, اپنے ڈپریشنز اپنے کسی بہت اچھے پیارے دوست سے ڈسکس کریں, جو آپ کو جیسے جو یہ تھیراپی ٹائپ آپ کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ اپنے دل کا بوجھ کسی کے آگے کسی سے ڈسکس کریں گے اس خیال سے بالکل بیونڈ ہو کر کے, یہ پتہ نہیں مجھے کمزور نہ سمجھ لیں. کوئی لیوز کا یہ پرابلم ہوتا ہے, ان کو ہوتا ہے کوئی ہمیں کمزور نہ سمجھ لے, I'm the lion, I'm the king, so king should always be very strong. So اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کوئی موقع آپ کو ایسا ملے کہ کوئی آپ اپنے یہ ہٹا کے اپنا دل جو اب ہلکا بچہ آپ کے اندر ہے اس کو آپ تھوڑا سا کمفرٹ کر سکیں. اس کے بعد جو لکیسٹ مومنٹ ہے جہاں سن اور جوپیٹر کنجنکٹ کر رہے ہیں, لکیسٹ ڈے آف دا ایئر, وہ آ رہے ہیں آپ کے 9ویں گھر میں, ایریز میں. سو ایریز میں ہے جب 11واں گھر ہوتا ہے, 11واں گھر ہوتا ہے ایجوکیشن کا, آپ کے فارن لینڈز کا, ٹریولنگ کا, ویزے کا, امیگریشن کا, اس طرح سے, اور اس طرح سے ہوتا ہے, اور ایجوکیشن کا بیسک. سو ان حوالے سے آپ اس دن کو کی ایکٹیویٹیز اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اگر باہر جانا چاہتے ہیں یا باہر کے کوئی مسئلے آپ کے ہیں یا ایشوز ہیں ان کو آپ فوکس کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے ناراض ہے یا آپ کو کسی کو منانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے, یا آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ امپاسبل ہے, تو اس کے لیے نیٹ ورکنگ کیجیے, انڈائریکٹ, جیسے انڈائریکٹ آپ اپروچ کیجیے مسئلوں کو. انڈائریکٹ اپروچ سے یا نیٹ ورک کے تھرو اپروچ کرنے سے آپ کے مسئلے جو ہیں وہ سالو ہوتے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجیز منی, پیسہ, اور پیسہ نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کے جیسے ڈوبے ہوئے پیسے ہوتے ہیں, یا لوگوں نے آپ کی پیمنٹ روکی ہوئی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح سے, تو وہ, اور آپ کے لیے کوئی بہت امپورٹنٹ میسج, اپنا ان باکس چیک کرتے رہیے گا. دس از یور پازیٹیو انرجی منی اینڈ سم ویری امپورٹنٹ میسج. اگر آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کے لیے اگر کوشش کرتے ہیں اس ہفتے اور میسیجنگ کرتے ہیں یا ای میل زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کے پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی کرٹیسزم ہے آپ کے فیصلوں پر, آپ کے ڈیسیشنز پر. لوگ یعنی آپ کی صحیح کو بھی غلط بتانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ نے کچھ ٹھیک کیا تو لوگ کہیں گے ہو اس نے تو غلط کر دی, جسٹ آؤٹ آف جیلسی, یعنی کہ ایکسٹریم جیلسی. اور جیلسی کو پلان کی طرح لانچ کیا جائے گا کہ آپ کو غلط ثابت کیا جائے. آپ نے اپنا سٹینڈ, اپنے کانفیڈنس کو بالکل اسٹرانگ رکھنا ہے, اور یہ اس طرح سے اپروچ کرنا ہے کہ نو آئی ایم ناٹ رانگ, اور اپنی سائڈ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ نے ایکنالج یا ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ یہ میری غلطی تھی. آپ کی لو وائب بہت اچھی ہے. لو وائب ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کوآپریشن بہت زیادہ ملے گی. آپ کا ساتھ دینے والے, ساتھ دینا یا کوآپریٹ کرنا. یور لو انرجی آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو تھوڑا سا, اگر آپ فار ایگزامپل آپ 9ویں کلاس میں ہیں تو آپ کو 10ویں کلاس کا کورس, یعنی کہ اپنے تھوڑا سا آگے اپنے سے تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے, سرچ کرنی ہے. یا اگر آپ فائنانسز کو ہینڈل کر رہے ہیں تو آپ آگے کا سوچیے, آگے کو پلان کرنا ہے. آپ نے فیوچر پلاننگ آپ کے لیے اس ہفتے ایڈوائس ہے. آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کی کامیابی کی کنجی آپ کا اعتماد ہے. اپنا اعتماد قائم رکھیے گا, اعتماد لوز کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک ہو سکے بی کانفیڈنٹ. اپنے باڈی, جو آپ کی باڈی لینگویج ہے دیٹ شوڈ بی ویری کانفیڈنٹ. آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا, اس میں ایک جیسے ہوتا ہے نا گلاب کی کلی, بڈس جن کو کہتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو اس وقت انرجی ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں میری اس بات کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا, کہیں کنفیوژن یا کہیں کچھ. تو یہ جو روز بڈز ہوتی ہیں نا, روز بڈز ریڈ از بیسٹ فار یو, لیکن کوئی بھی روز بڈ آپ کو کلی, بند سی کلی جو ہوتی ہے گلاب کی, دیٹ از یور lucky charm for this week. So this will help you in accepting yourself, accepting your decisions. لوگ آپ کو accept کریں. So that is your
लकी चार्म, आपका लकी नंबर है 78। 78 कहता है कि आपको थोड़ा सा इस हफ्ते रूहानियत की तरफ तवज्जो देनी है। 7 और 8 जब मिलकर आते हैं तो ये कहते हैं कि कोई रूहानियत की तरफ तवज्जो दें, और जैसे होता है नेचुरल रिदम, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए नेचुरल रिदम्स ऑफ यूनिवर्स, इनके साथ थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करें। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपने बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करना है। लोग जूम आनी बातें कर रहे हैं, आपने जूम आनी, हर बंदे की बात को समझना है, ये जूम आनी है, देयर इज समथिंग बिटवीन द लाइंस, इस तरह का आपने, क्योंकि नविश्ता दीवार शायद आपको नजर ना आए, आपको बिटवीन द लाइंस नजर आ जाएगा, बॉडी लैंग्वेज से नजर आ जाएगा, और लोगों की बातों पर जब आप गौर करेंगे तो आपको उनके मायने समझ आ जाएगा। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो ये है कि अगर आप पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं अपनी चीज़ों के लिए, तो फिर आपको इस हफ्ते बहुत सारे लोगों को दिल से माफ़ी देनी है। दिल से माफ़ करने से आपके जो ये आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, उनमें आपको कामयाबी हासिल हो सकती है अगर आप जेन्युइनली दिल से माफ़ी बख्श देते हैं, किसी को माफ़ करते हैं। तो माफ़ करने से बहुत सारा रूहानी, जो क्योंकि ये तो आपके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी लग रहा है, सो फॉरगिवनेस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रूहानियत की ग्रोथ में। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त आपसे हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनका जो रूलर है मर्करी, वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है 21 को। 21 को रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, तो उससे पहले आपको अपने करियर पर फोकस करना है। 10वें घर में वीनस आ गया है। वीनस जब आपके 10वें घर में ट्रांजिट करता है तो आपके लिए काफ़ी सारी, यानी कि उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके साथ जब 21 तारीख को मर्करी ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपका अपना रूलर, तो फिर बहुत सारे मसले उस वक्त पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सो बहुत जितनी इम्पोर्टेंट पेपर वर्क है, सारी चीज़ें वो 21 से पहले कर लीजिए। आपका जैसे होता है ना, इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे हमारे जो वर्गो दोस्त हैं ना, ये थोड़े से प्राइवेट लोग होते हैं, ये थोड़ा सा लाइमलाइट से हट के रहना चाहते हैं, ये किंग नहीं किंग मेकर बनना चाहते हैं। ये एक्चुअली इनकी साइकोलॉजी होती है कि आई एम अ किंग मेकर, और आप इस तरह से थोड़ा सा आपका होता है। और आपको इस हफ्ते थोड़ी सी ये आदत ख़त्म करना होगी, क्योंकि ऐसे जो इसे होता है ना कि आप लो प्रोफाइल रखते हैं, पीछे रहते हैं, लाइमलाइट से पीछे रहते हैं, ये चीज़ें आपको ख़त्म करनी होगी। आपको ऑन द फ्रंट आना होगा, और ऑन द फ्रंट क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत कलरफुल है, लोग आपकी तरफ मुड़ मुड़ के देखेंगे, आप जैसे स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। तो ये हैबिट जो है ना, ये आप वैसे भी आपको ख़त्म करना पड़ेगी। सोशलाइज करें, इस हफ्ते आपको सोशलाइज करना चाहिए, और थोड़ा सा घर से बाहर, ये इसलिए कह रही हूँ कि आप घर से बाहर निकलें, लाइमलाइट में आए, यूँ लगता है कि जैसे कोई ट्रॉफी लेकर आपको ढूंढता फिर रहा है, कोई गुड फॉर्च्यून है जो आपको तलाश करता फिर रहा है, जो आपको घर के अंदर नहीं बाहर मिलेगा। सो सोशलाइज करें, घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, थोड़ा सा हंसें बोलें, क्योंकि आपको जो ट्रॉफी जिसने देनी है वो आपको उस वक्त मिलेगी जब आप बाहर होंगे। सो कम आउट ऑफ योर हाइडिंग। उसके बाद आपका जो है ना जैसे होता है आपका जो आप रिसोर्सफुल ज़्यादा हो सकते हैं, आपके रिसोर्सेज में इजाफा हो सकता है, और आपको इस हफ्ते अपनी थोड़ा सा ग्लैम अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहिए, ग्लैम ऐड करना चाहिए, थोड़ा सा फैशनेबल होना चाहिए, और ऐसे एक्ट करना चाहिए एज इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्ट नहीं करना, एक्सट्रोवर्ट करना है। से होता है ना कि हम ऐसे ही वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नथिंग्स, तो आपको इस तरह से बिला वजह हम बातें करते हैं, नथिंगनेस होती है उनमें, लेकिन एक सोशलाइजिंग की फील होती है। आपने ये करना है, और आपने ओवरसीज इस हफ्ते कनेक्शन, और ख़ासतौर पर अगर आप मीडिया से हैं या आप का काम पब्लिक रिलेशनिंग है, तो आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए, अपनी पीआर को ज़्यादा बढ़ा दीजिए, अपनी कनेक्शंस को, अपनी नेटवर्किंग को ज़्यादा बढ़ा दीजिए, बिकॉज वहाँ से कहीं से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सकता है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते बहुत तेज़ी है, आपके जो रुके हुए बहुत सारे काम थे वो इस हफ्ते होते चले जाएंगे। रुके हुए कामों का होना इज योर पॉजिटिव एनर्जी। और आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जो आपके
ایلڈرز ہیں, فار ایگزامپل آپ کے باسز ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے وہ لوگ جو آپ کے لیے اہم ہیں اور آپ سے بڑے ہیں, وہ آپ کا ایسے ٹیسٹ لے سکتے ہیں. آپ نے اس ٹیسٹ میں کوشش کرنی ہے اپنا فیل ہو. اور اس کے بعد دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنی چوری کا دھیان رکھیے گا. اپنے ویلیبلس جب آپ باہر نکلتے ہیں تو گاڑی کو اچھی طرح لاک کر لیا, فون کو سنبھال لیا, یا اپنے لاک اینڈ کی کا بہت خیال رکھیے گا. آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے, لو وائب بہت اسٹرانگ ہے, یعنی کہ آپ جیسے جو چاہیں گے ویسے وہ ہو سکے گا. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ کو جیسے ہوتا ہے نا گروپ اسٹڈی, گروپس کی, کیونکہ اس ہفتے سے پورا ہے ہی نیٹ ورکنگ, سو گروپس میں ڈسکشن یا گروپ میں بات چیت, یعنی کہ پازیٹیو لو وائب ہے. ہو سکتا ہے یو میٹ سم بڈی دیٹ یو لو ان سوشل گیدرنگ. میں نے کہا نا کوئی ٹرافی آپ کی تلاش میں ہے, سو اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور جو آپ کے ہے یہ ہفتہ, اس میں ریسورسز میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کا جو آپ کا مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ایموشنز پر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایموشنل شارٹ سرکٹ ہو, اور اگر آپ کو ایموشنل شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ اپنے اندر تک رکھیں, اس کو باہر مت نکلنے دیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے دیٹ از اے بلو فلاور, کوئی بھی نیلے رنگ کا. اگر آپ کو ریئل مل جاتا ہے, نہیں تو آرٹیفیشل, بیکاز یو نیڈ سم ہاؤ یو نیڈ پیس اپنے اندر ود ان یور سیلف. اور بلو فلاور جب بھی آپ اپنے کیری کرتے ہیں, کی رنگ میں کیری کر لیجیے بلو کلر کا, نیلے رنگ کا کوئی بھی پھول, تو وہ آپ کو دیٹ فیلنگ آف پیس دیتا ہے, فیلنگ آف کنیکشن ود یور اون سیلف دیتا ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 96. 96 جب بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو اسپریچویلٹی کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. ڈو مور میڈیٹیشن ٹو ریزالو یور پرابلمس. میڈیٹیشن کرنا آتا ہے 96 کے ساتھ, اینڈ اٹ سیز کہ اگر آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں تو میڈیٹیشن میں آپ کو سیلف ہپنوسس جس کو ہم کہتے ہیں, اپنے انر ایموشنز کو سالو کرنے کے لیے سیلف ہپنوسس ول ہیلپ یو. آپ کو پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی مسئلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے چہرے پہ ایک اسمائل رکھیے, اور اپنا جو اپیرنس ہے وہ ایسے رکھیے کہ آپ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک فیلنگ ہے, ایک بے چینی کی, بے قراری کی فیلنگ پیدا ہو سکتی ہے, اور وہ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ آپ پاسبلٹیز پر غور نہیں کر رہے. آپ یہ غور نہیں کر رہے کہ یونیورس جو ہے اس میں بے حد و بے حساب امکانات ہیں, بے قراں ہے یہ. سو آپ جو بے حد و بے حساب امکانات پر غور کیجئے, پاسبلٹیز پر غور کیجئے, محدود نہ کریں اپنے آپ کو, اور نہ یونیورس کو, اور نہ اپنے رب کو. آپ کا رب محدود نہیں ہے, اس لیے آپ کی زندگی بھی محدود نہیں ہے. بہت ساری پاسبلٹیز ہے. فوکس آن پاسبلٹیز, کیپنگ ان مائنڈ دیٹ یونیورس از انلمیٹڈ. اب موو کرتے ہیں لبرا کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ورگو دوست ہمیں یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو دوست ہیں لبرا دوست, ان کا جو رولر ہے وینس, اس نے کیا ہے ٹرانزٹ, اور وہ آ گیا ہے ان کے 9ویں گھر میں. ہمارے وٹی اور سوشل جیمنائی جو ہوتے ہیں اس گھر میں آ گیا ہے آپ کا رولر لولی وینس. اب آپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کی پلانیٹری پوزیشن ہے وہ بھی ایسی ہے کہ جیسے آپ کا دل چاہے گا آئی نیڈ این ایڈونچر, آپ کے اندر کا مسافر جاگ جائے گا, یو وانٹ ایڈونچر, اور آپ کو لگے گا کہ مجھے باہر جانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. آپ پلان کریں گے, اور آپ کے وسائل پر اور آپ کی سچویشن پر ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کی سچویشن ہے, جو پاسبلٹیز ہیں اس کے حساب سے آپ ایڈونچر کرتے نظر آتے ہیں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ہوم, آپ کا دل چاہتا ہے باہر, اور آپ جیسے آپ کا دل چاہے گا کہ آپ جیسے آپ کا کوئی سبلنگ ہے, بہن بھائی کسی اور شہر میں یا کسی اور ملک میں رہتا ہے, تو کیوں نہ اس کو ملنے جایا جائے. یا جیسے آپ کے بچے باہر رہتے ہیں
تو آپ سوچیں گے ان کو ملنے جایا جائے، یعنی کہ وہ لوگ جو آپ کے اپنے ہیں اور دور ہیں آپ کے شہر سے، آپ ان کو ملنے کا ہو سکتا ہے کہ پلان کریں. اور جب تک آپ کا اون رولر 9th ہاؤس میں ہے تب تک اگر آپ کو کوئی امیگریشن چاہتے ہیں، آپ ویزا چاہتے ہیں یا اس طرح سے کوئی بھی سچویشن چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ورک کر سکتے ہیں. آپ کو رکاوٹ کے بنا ہی یہ کام ہوتا نظر آتا ہے. آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی چوائسز کو ریویو کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا فیصلے کیے، کون سا صحیح تھا کون سا غلط تھا، اور اب کس فیصلے کے کیا کانسیکوینسز ہیں. ایکچولی جو آپ کے ذہن میں اس وقت بات چل رہی ہے نا وہ ہے ڈیمیج کنٹرول، کہ میرے جو آج تک میرے فیصلوں سے میں نے ڈیمیج ہوا اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. دس از یور تھنکنگ، مین تھنکنگ دس ویک، اور آپ اس ڈیمیج کو کنٹرول کر سکتے ہیں بیکاز دیر آر آپشنز. اس کے بعد جو لکیسٹ ڈے ہے، لکیسٹ ڈے جو میں نے کہا جس دن جوپیٹر اور سن کنجنکٹ کرتے ہیں، یہ لکی ڈے ہوتا ہے اس سال کا. 2023 کا جو لکیسٹ ڈے ہے 11 اور 12 اپریل. دس از ہیپننگ، دس کنجنکشن از ہیپننگ ان یور 7th ہاؤس. 7th ہاؤس ہوتا ہے شادی کا، پارٹنرشپ کا، قانونی ریلیشن شپ کا، دنیا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کا. سو یو کین انجوائے دس ویک. اور جیسے میں لبرا کو ہر ہفتے کہتی ہوں، جب تک جوپیٹر آپ کے ساتھ میں گھر میں ہے اور اس وقت سن بھی وہاں پر ہے تو آپ اپنے میرج سے ریلیٹڈ پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سنگل ہیں یا واٹ ایور از دا پرابلم ان یور ریلیشن شپ دیٹ کین بی سارٹڈ آؤٹ. اور اگلے مہینے جوپیٹر نے یہاں سے چلے جانا. سو جوپیٹر جانے سے پہلے آپ کے ساتھ میں گھر میں ایک کنجنکشن ہے، اور وہ کنجنکشن جو ہے دیٹ کین ہیلپ یو اے لاٹ ان آل دی میٹرز آف یور 7th ہاؤس ایشوز. سو آپ کا جو ہے نا جو مین چیز ہے، جو میری ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو بھی روزمرہ کے روٹین ہے ان میں تھوڑی سی تبدیلی اگر آپ کر لیں. جیسے آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ روٹ سے چلے جائیں. اگر آپ اس بازار جاتے ہیں تو آپ اس بازار چلے جائیں، کیونکہ آپ کے اندر یہ جو ایڈونچر کی خواہش ہے آپ کے اندر انگزائٹی پیدا کر سکتی. سو ایڈونچر، آپ چھوٹے چھوٹے ایڈونچر کر کے اپنی اس انگزائٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انرجی اینڈ اسٹرینتھ اینڈ بریوری، بہادری آپ کی پازیٹیو انرجی ہے. کوئی آپ انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے دشمنوں کو. جو آپ پر حملہ آور ہوگا آپ اس کو صرف دیکھ کر ہی پسپا کر سکتے ہیں، بیکاز یو ہیو دیٹ انرجی آف اے وارئر اینڈ اے جنرل، اور وہ جنرل جو کہ جنگ جیت جاتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کو غلط انفارمیشن دی جائے گی. آپ نے رانگ انفارمیشن سے بچنا ہے، اور کسی بھی خبر کو بنا تحقیق آپ نے یقین نہیں کرنا، کیونکہ غلط خبریں، غلط فہمیاں اور غلط باتیں آپ تک جان بوجھ کر پہنچائی جائیں گی. آپ کی جو لو وائب ہے وہ ویری اسٹرانگ ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتایا، کارڈز بھی یہی کہہ رہے ہیں یو کین فال ان لو دس ویک. سو انجوائے دس ویک. آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ کو ٹریڈیشنل وے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. ایز سمبولیکلی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پاسٹ پیپر اسٹڈی کرنا. سو دس از سمبولیکلی کہ آپ کو پاسٹ پیپر یعنی ٹریڈیشنل جو ابھی تک ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کو اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملنے کا وقت ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے، آپ کا جو لکی چارم ہے اس میں ایسے ہے جیسے ایک مور کا پنکھ. ریئل مل جائے تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں تو یو کین کیری آرٹیفیشل، بٹ ریئل کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے، بیکاز اس کے اندر کوئی اسپریچول اینگل بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کافی کچھ ہوتا ہے. سو دس شوڈ بی ود ایوری بڈی، لیکن دس ویک یو مسٹ کیری مور کا پنکھ. آپ کا لکی نمبر ہے 61. 61 is very interesting number. کہتا ہے کہ love yourself, do what you want to do. اپنی خواہشیں پوری کرو. اپنے اندر، آپ کے اندر کا جو بچہ ہے نا اس کو جو ٹافی چاہیے، کھلونا چاہیے، اس کو جو چاہیے اس کو وہ دو. So love yourself. دس از یور 61 کا مطلب بیسک ہے. آپ کا جو پریکٹیکل میسج ہے وہ کہتا ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں اپنی لائف میں تھوڑا سا گلیم اور تھوڑا سا اپنا جو ماحول ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کو دیکھیں، یہ بہت بورنگ تو نہیں ہو گیا.
کیونکہ آپ کو اپنے انوائرمنٹ میں سے بورنگ, سیڈ اور ڈپریسو انرجی نکال کر اسے ہیپننگ اور ہیپی اور گلیمرس لک دیں. آپ کا ڈیوائن میسج یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں میجیکل تبدیلیاں آئیں, آپ کو لگے کہ کچھ جادو ہی ہو گیا کہ میرے سارے مسئلے حل ہو گئے, تو اس کے لیے آپ کو چاہیے اس ہفتے کہ آپ بیماروں کی عیادت کریں, لوگوں کو صحیح مشورہ دیں, اور اگر کوئی آپ سے راستہ پوچھ رہا ہے تو اس کو صحیح راستہ دکھائیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ غلطی کر رہا ہے, چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, تو آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے. دس از یور ڈیوائن میسج. اور اس کے بعد ایک میجیکل قسم کی فیل آپ کی زندگی میں آئے گی کہ مسئلے یوں میجک سے حل ہو گئے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے لبرا دوست یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کا جو یہ ہفتہ ہے یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. سب سے پہلے تو جو لکیسٹ ڈیٹ ہے اس سال کی 2023 کی جو لکیسٹ ڈیٹ ہے 11 اور 12, یہ کنجنکشن ہے سن اور جوپیٹر کا, اور یہ کنجنکشن ہو رہا ہے آپ کے چھٹے گھر میں. چھٹا گھر ہوتا ہے ہیلتھ کا, ملازمت کا اور ڈیلی روٹینز کا. سو یہ یہاں پر ان حوالے سے اگر آپ کو سیڈ سو کرنا چاہتے ہیں, جو سیڈ مومنٹ ہے وہ اس سال کا آپ کے چھٹے گھر میں ہے. سو آپ کا جو یہ ہفتہ ہے نا, اس میں بیسک چیز جو مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ یہ کہ یو آر انسپائرڈ ٹورڈز ویلتھ. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت فائنانسز ہوں, اکاؤنٹ ہوں, سیونگز ہوں آپ کے پاس ہوں, یعنی آپ ویلتھ کو لے کر, منی کو لے کر, انکم کو لے کر پریشان ہوتے نظر آتے ہیں. ویسے تو ہر کوئی پریشان ہے آج کل دنیا میں, آل اوور دا ورلڈ, جیسے مہنگائی بڑھ گئی ہے, لیکن آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسو انکم کا سورس ہو. جیسے آپ کوئی لینڈ پرچیز کر لیتے ہیں, یا آپ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو منتھلی پیسے آتے رہیں, اس طرح کی کچھ چیزوں پر آپ پیسو انکم کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. اور آپ کا ایک اور بھی آپ کے اندر چینج آ رہا ہے کہ آپ جیسے سپینڈنگز کرتے ہیں اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے اندر ریئل اسٹیٹ کی طرف انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں کوئی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے, یا ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہونا چاہیے, یا گھر کو لے کر آپ کا گھر, یعنی آپ ایک بیوٹیفل گھر بنانا چاہتے ہیں, اور بیوٹیفل گھر ایک نہیں 2 3 4 بنانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہمارے اسکارپیو دوستوں کی ہفتے نظر آتی ہے کہ آپ غور کریں گے, بلکہ آپ کو کرنا چاہیے. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جو اس ویک آپ کو یہ انرجی یا ریزولوشن دے سکتا ہے. آپ سوچیں گے کہ چھوٹی تبدیلیاں بڑے بڑے رزلٹ لے کر آتی ہیں. اس پر آپ غور کریں گے کہ جیسے اگر آپ سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر پینی سیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ یہ چھوٹی پیسے 100 روپے کا نوٹ بچاتے ہیں تو 5000 کا نوٹ خود ہی بچ جائے گا. اس طرح سے سیونگ, یعنی کہ آپ چھوٹی یہ سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ آپ کوئی اسمال چینج اپنی زندگی میں سوچیں کہ وہ کیا چھوٹی سی تبدیلی ہے جو بہت بڑے چینجز لا سکتی ہیں. میسو چینج آپ اپنی لائف میں کریٹ کر سکتے ہیں جسٹ بائی ڈوئنگ اسمال چینج. اس کے بعد آپ کی جو فیملی ہے, جو بھی آپ کے گھر والے ہیں, وہ ان کو آپ کی ضرورت ہوگی. آپ کو اس ہفتے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے خاندان کی بنیادوں کو مضبوط کریں. اگر کوئی ایسا جھگڑا ہے جس میں آپ یا آپ کے گرینڈ پیرنٹس یا جو آپ کی اپر جنریشن یا اگلی جنریشن, کچھ اس جنریشنل کوئی مسئلے ہیں, تو انہیں ریزالو کرنے میں آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو مسئلے ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں, خاندانی مسئلے زیادہ بڑھ جائیں. اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کا رویہ آپ کی طرف بڑا انسرٹن ہے, لوگوں کو سمجھنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ یہ میرے سے خوش ہے یا میرے سے ناراض ہے, یہ ہنسی خوشی کی تھی یا طنز کی تھی. اس طرح کا رویہ لوگوں کا آپ کی طرف نظر آتا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی, دوستی, فرینڈشپ اور روانی ہے, چیزیں ایک رواں دواں رہیں گی. ایک حالات کا رواں دواں رہنا از یور پازیٹیو انرجی. چیزوں کا وداؤٹ اینی پرابلم گزر جانا. آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کی جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہمارے انٹلیکچوئل پراپرٹیز, وہ کوئی چوری کر سکتا ہے. آپ کے آئیڈیاز, آپ کے خیالات, آپ کا پیپر, آپ کا پروجیکٹ, آپ کو اپنے آئیڈیاز, اپنے خیالات, ان کو بہت زیادہ
کنٹرول میں رکھنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ آپ کے آئیڈیاز چوری نہ ہو جائیں, کیونکہ کوئی بندہ ہے جو آپ کا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ چوری ہو سکتے ہیں, ان کی کیئر کیجیے گا. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے, یو کین فال ان لو دس ویک بیکاز ایس آف کپس آپ کی لو وائب ہے, تو دیٹ سیز ابینڈنس ان لو, اور لو میں ابینڈنس بہت ذریعوں سے آتی ہے, سو یو ول ہیو اے لاٹ آف لو دس ویک. اور آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن کہہ رہے ہیں آپ کا رویہ تھوڑا سا کہیں غیر ذمہ دارانہ ہو سکتا ہے, یا چینج ہو سکتا ہے, یا ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. تو جب آپ اپنا رویہ تبدیل کرتے ہیں تو اسے فوری کرنے کی بجائے اس کو آہستہ آہستہ کیجیے تاکہ باقی لوگ بھی اس کے ساتھ چل سکے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے ماضی کو حال پر حاوی نہ ہونے دیں, ماضی کو کلوجر دے دیں, کلوجر دے دیں ماضی کو, جو ہو گیا اپنا بھی دوسروں کا بھی. گیو اے کلوجر ٹو پاسٹ اینڈ موو آن. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے, ایکچولی آپ کو جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن ہے ان یور ہاؤس اینڈ فیملی اینڈ ہیبٹس, تو اس کے لیے جب تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو چاہیے آپ کو لکی چارم وہ کتاب ہے. اگر آپ کو ایک کتاب مل جاتی ہے, کتاب شوڈ بی اوپن. اکثر آپ کو اس طرح کی جیولری بھی مل جاتی ہے, کی رنگس بھی مل جاتے ہیں. اوپن بک, تو اوپن بک, اور اگر وہ بلو کلر کی ہو تو آل دا مور بیٹر, دیٹ ول برنگ این انرجی آف انفارمیشن اینڈ نالج. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 14, 1 and 4. 14 نمبر کہتا ہے, جب بھی یہ آتا ہے کہتا ہے سیلف کنٹرول, اپنے آپ کو میانہ روی میں آپ نے رکھنا ہے, ہر معاملے میں آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے. آپ کا جو پریکٹیکل میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جب تک کسی چیز پر آپ کو 100% یقین نہ ہو آپ نے آگے موو نہیں کرنا. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو آپ کے جو آپ کے اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات آپ کے حق میں ٹرن لے لیں, تو آپ اس کے لیے حق میں, حالات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے, ماحول کو اپنے حق میں کرنے کے لیے آپ کو ناراض لوگوں کی دوستی, کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچا لیں. ناراض جو میاں بیوی ہیں یا کپل ہے, طلاق کسی کو بچا لیں, اپنے ارد گرد یا کہیں پر بھی لوگوں کو بچھڑنے سے بچا لیں. وہ میاں بیوی ہوں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن ماں بچہ یا اس طرح سے کوئی بہت جو پیارے رشتے ہوتے ہیں ان کو بچھڑنے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کیجیے. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے اسکارپیو دوست چارٹ سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے ہفتہ بہت زبردست ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کا اپنا رولر کنجنکٹ کر رہا ہے سن کے ساتھ آپ کے 5ویں گھر میں. یہ جو کنجنکشن ہوتا ہے نا آپ کے رولر جوپیٹر کا سن کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں لکیسٹ ڈے آف دا ایئر. ہر سال ایک بار یہ کنجنکٹ کرتے ہیں, اور جہاں یہ کنجنکٹ کرتے ہیں اور جس تاریخ پہ یہ کنجنکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ بالکل کلوز 0 ڈگری پر ہو جاتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں لکیسٹ ڈے آف دا ایئر. اور یہ اس ہفتے 11 اور 12 کے 2 یہ دن ہیں, اس میں یہ کنجنکٹ کریں گے, اینڈ دین دیٹ کین بی ویری لکی. اب بات یہ ہے کہ یہ ہے آپ کے 5واں گھر. 5واں گھر ہوتا ہے آپ کے اولاد کا, رومانس کا, خوشی کا, پلیجر کا, اسپورٹس کا, میڈیا کا, اور وہ چیزیں جو آپ کو راک کر سکتی ہیں. سو سم تھنگ یو کین ایکسپیکٹ سم تھنگ راکنگ ان یور ورلڈ, جو بہت اچھا ہو سکتا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اس ہفتے انسٹاپیبل ہیں, آپ کو جو دل چاہتا ہے آپ وہ کریں گے. آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان خوش ہوتا ہے, تیزی میں ہوتا ہے, بس آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ چونکہ آپ بہت تیزی میں ہیں, بہت جلدی میں, بہت فاسٹ موو کر رہے ہیں, تو آپ نے فیصلے جلدی نہیں کرنا, کیونکہ جو جلدی فیصلے ہوتے ہیں کہ بہت ضروری ہو تو کر لیجیے گا, لیکن احتیاط کیجیے گا کہ جلدی فیصلوں سے آپ بچ سکیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا وہ بڑا پازیٹیو رول پلے کریں گے. بڑا کم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو رول پلے کریں, لیکن آپ کے جو وینس ہے وہ آپ کے 7th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر گیا ہے. 7واں گھر ہوتا ہے شادی کا, رومانس کا, اور آپ کے شادی کا, رومانس کا, لیگل کانٹریکٹس کا, پارٹنرشپ کا, اور 5واں گھر ہوتا ہے یعنی رومانس اینڈ میرج. دونوں ہاؤسز آپ کے لیے ایکٹیو ہیں. سو آپ بہت پروبیبلٹی ہے کہ یو مے فال ان لو دس ویک. اور جو ہوتا ہے نا
इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती है. ओवरऑल ऐसे लगता है जो स्टारों की पोजीशन है ना, इसमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त जो है ना, दे लाइक कैसे कहूँ, एज इफ यू आर इन लव, आशिक टाइप या लवर टाइप आपका बिहेवियर लगता है, हैप्पी और यानी कि ऑब्सेस्ड किसी चीज़ से, और जैसे इश्क नया नया इश्क होता है वो वाली कैफियत हैं, क्योंकि 5वां और 7वां दोनों घर पॉजिटिवली एक्टिव है. सो आपको उसके अलावा ऐसे भी है कि आपको लगे हर चीज़ में हर चीज़ को खूबसूरत होना चाहिए, ग्लैमरस होना चाहिए और ब्यूटीफुल होना चाहिए, घर को बाहर को सवारी को चीज़ों को अपग्रेड होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए. ओवरऑल दिस इज़ अ वीक फॉर हैप्पीनेस. और वो सेगिटेरियस 5वें घर में जब सेगिटेरियस के लिए जुपिटर आ जाता है तो ये आया है 5वें घर में 12 साल बाद. सो दिस इज द टाइम टू हैव चिल्ड्रन. अगर आप बच्चों के औलाद के ख्वाहिशमंद हैं तो दिस इज द टाइम, और औलाद के हवाले से खुशखबरी का टाइम भी है. सो इस तरह का ये आपके लिए हफ्ता है जिसमें आपको ये ऐसी कैफियत नज़र आती है. लेकिन उसके साथ साथ घरेलू मसाइल भी सर उठा सकते हैं, घरेलू इश्यूज़ भी सर उठा सकते हैं. और आपको चूँकि थॉट्स आपकी ऑब्सेसिव हैं, आपके दिमाग पे जैसे कोई ख्याल सवार हो गया, कोई बात सवार हो गई और आप सुन नहीं रहे लोगों की. सो ये चीज़ जो है ये आपके लिए मसाइल क्रिएट कर सकती है, या आप ये चीज़ भूल जाएंगे दूसरा क्या सोचता है या दूसरे की क्या फीलिंग्स हैं या व्हाट अदर पीपल थिंक और डू. सो वो चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं. लिहाजा एंजॉय दिस वीक, इट्स अ वेरी गुड वीक, दिस कैन बी अ वेरी गुड वीक. आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप कोई भी मुकाबला हो, any competition, you are in a position of winning, you can win, you are a winner this week. Winning is your positive energy. आपकी negative energy है वही बात competition. बिला वजह का रास्ता चलते लोग भी आपको जैसे चैलेंज कर सकते हैं, बिला वजह के चैलेंज, ताकि आपकी तवज्जो आपकी एनर्जी को ख़राब किया जा सके, स्पॉइल किया जा सके. इसलिए जानबूझकर लोग आपको बिला वजह के चैलेंज करेंगे, बिला वजह का बहस मुबाहिसा जिससे ना कुछ निकलना है, जिसका ना कोई फ़ायदा है. आपकी जो लव वाइब है वो बहुत स्ट्रांग है. दिस इज़ अ वीक ऑफ कमिटमेंट फॉर यू. आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें ऐसे दिखाई देता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है इन अ वे कि आप जैसे समझें कि आई एम द बेस्ट अमंग द रेस्ट. ये सोच आपको अपने अंदर लानी है, क्योंकि हो सकता है लोग आप पर हावी हो रहे हो और आपको बता रहे हो कि नहीं, यू आर नॉट द बेस्ट, यू आर सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, इस तरह से. सो इसे आपने अवॉइड करना है. आपका मून मैसेज कह रहा है कि जितना प्यार बांट सकते हैं बांटें. ये मोहब्बत बांटने के दिन है. आपका जो लाकी चार्म है वो ऐसे क्योंकि ये हफ्ता ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा आप अनस्टॉपेबल से हैं, ऑब्सेसिव से हैं और बहुत हैप्पी हैं. सो इसमें ऐसे होता है कि ऐसे वक्त में इंसान की नज़र उन सांपों पर नहीं पड़ती जो घास में छुपे होते हैं या आस्तीन के सांप. सो अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपका जो लकी चार्म इस हफ्ते का जो एनर्जी आपको चाहिए वो चाहिए, एक आपने देखा होगा दरख्त होते हैं छोटे छोटे से डेकोरेशन के दरख्त, वो आपकी टेबल पर घर में 2-3 दरख्त ला के अपने इर्द गिर्द चारों तरफ रख दीजिए घर में, ताकि आप फील ग्राउंडेड. आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो है 26. अब 26 जो होता है ना, अब हमने आपको वही बताना है जो हिसाब में आ रहा है. सो 26 इज अगेन नंबर ऑफ लव. आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो वेयर. जब भी 2 और 6 इकट्ठे हों कहीं भी तो वहाँ द मेन थिंग इज लव, रोमांस. और जैसे होता है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं दिल से. सो इट्स एंजॉय दिस वीक अगेन न्यूमरोलॉजिकली भी. और आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है तो कोई नई डायरेक्शन तलाश करें. ये हफ्ता ऐसा है कि जहां आपको अपॉर्चुनिटीज़, विंडोज़, डोर्स खोल रहे हैं, तो आउट ऑफ बॉक्स सोचें और नई डायरेक्शंस देखें कि यूनिवर्स आपको किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है. आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपने अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है. आपके ज़बान से, आपकी बातों से किसी का दिल ना दुखे. आपने कोई बैड कारमा नहीं क्रिएट करना, किसी को ताना नहीं मारना, या अपने ज़बान की टोटल पूरा हफ्ता आपने हिफाजत करनी है. मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे सेगिटेरियस दोस्त चार से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए. हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों का रूलर जो है सैटर्न, इसने हाल ही में भी इनके तीसरे घर में ट्रांजिट किया है. तीसरे घर में ट्रांजिट करने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे हमारे कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो दे आर रेडी फॉर चैलेंज. तो ये वीक भी ऐसा ही है जहाँ आपको फील होगी कि आई एम रेडी टू टेक ऑल द चैलेंजेस. जो भी मेरे रास्ते में आएगा आई एम गोइंग टू
I'm going to face this, ready to face the life. जो है वीनस इसने ट्रांजिट किया है आपके छठे घर में. छठे घर में जो वीनस आ जाता है, छठा घर होता है मुलाजमत का, सेहत का और डेली रूटीन्स का. और छठा घर आपका है जेमिनाई. तो जेमिनाई में जब वीनस आ गया तो ये आपके लिए कुछ ऐसी वाइब लेके आ रहा है, कोई ऐसी एनर्जी लेके आ रहा है कि जहाँ आपको दिल चाहेगा कि टू इम्प्रूव एवरीथिंग, इम्प्रूव एंड ब्यूटिफाई अपने माहौल को, अपने सारी चीज़ों को. इसके बाद आपके जैसे होता है कि आप नोटिस करेंगे कि क्या चीज़ है जो मेरे रूटीन में प्रॉब्लम है, वो कौन सी आदत है जिससे मुझे नुकसान हो रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे रात को जागना, दिन में सोना, या जैसे होता है कि यानी कि इस हफ्ते 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में नज़र आ रही हैं. एक ये कि आप ये करेंगे कि आप अपने रूटीन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप ये गौर करेंगे कि मेरा इंटरनल डायलॉग क्या है. इंटरनल खुद कलामी पे आप गौर करेंगे कि मैं अपने अंदर की जो मेरी सोचें हैं या मेरा इंटरनल डायलॉग है या मेरी खुद कलामी है वो क्या है. और तीसरी चीज़ आप सोचेंगे कि कौन से वो छोटे छोटे तब्दीलियां हैं जिनसे बड़ा कोई मेजर चेंज आ सकता है. फॉर एग्जांपल अब इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके अगर हम देखें तो जैसे आप सोचते हैं कि जैसे भी मैंने कहा कि रात को जागना, दिन में सोना, इस तरह की बातें, या बिला वजह स्पेंड कर देना, या अपना जो आप सिम्बॉलिकली बता रही हूँ कि जब आप कोई परचेज करते हैं और आपको कैश मिलता है, चेंज मिलता है, तो आप उसे वेस्ट कर देते हैं. आप सोचेंगे कि मुझे जो ये चेंज मिलता है मैंने इसको सेव करना है, इन पैनीज को सेव करना है, जो सिक्के मुझे मिलते हैं, जो चेंज मिलता है, इनको मैंने सेव करना. सो इसके बाद एक मैंने छोटे किसी चीज़ से एक ग्रेट रिजल्ट क्रिएट करना है. सो दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल फीलिंग, जिस जो ये 3.5 हफ्ते आप इस पर वर्क करते नज़र आते हैं और आप इम्प्रूव कर भी लेंगे. और चूँकि आपको होगा कि मुझे ये हैबिट इम्प्रूव करनी है, जैसे गुस्सा आ जाना बिला वजह हर बात पर, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना, इस तरह की वो चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल हैबिट्स हैं जिनको कि आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें. जो लकीस्ट डे है इस साल का वो 11-12 अप्रैल है, जब जुपिटर और सन एक दूसरे के साथ कंजंक्ट करते हैं. जब सन और जुपिटर एक दूसरे के साथ कंजंक्ट करते हैं तो उसको एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं लकीस्ट डेट ऑफ द ईयर. सो वो बन रही है 11 और 12 अप्रैल. सो 11 और 12 अप्रैल आपके लिए एक लकीस्ट डे है, और ये बन रहा है आपका चौथा घर. चौथा घर होता है माँ का, लिविंग स्पेस का, घर का, फाउंडेशंस का, 4 वॉल्स का, और जितनी भी फीमेल्स आपकी लाइफ में हैं उनका. वहाँ पर ये हो रहा है अगर आप घर बनाना चाहते हैं, घर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो काफ़ी दिनों से आपके अंदर ये वाइब आई भी थी कि आप घर को अपग्रेड कर रहे थे, उसको डेकोरेट कर रहे थे, उसके बारे में बहुत सोच रहे थे, ओवर सफाई कर रहे हैं, ओवर काम कर रहे हैं, ओवर सारा कुछ कर रहे हैं घर को लेकर. तो अब ये उसका क्लाइमैक्स है. और यहाँ पर अब आप जो मेरा ये एडवाइस है कि कोई घर या प्रॉपर्टी या लिविंग स्पेस, इसके हवाले से कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लीजिए, क्योंकि 12 साल बाद ये वक्त दोबारा आएगा. तो 12 साल तक आप अपने इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं और इसके रिजल्ट निकाल सकते हैं. और आपको इस हफ्ते ऐसे लगेगा कि जैसे कोई इंसान आपके लिए बिला वजह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. कोई भी हो सकता है, आपको लगेगा कि वो जैसे कोई धड़कन के साथ धड़कता है, या आपको अपनी सांसों में किसी का, जैसे यू ब्रीथ एंड यू रिमेंबर समथिंग, वो ये ऑब्सेशन है कोई जो इस हफ्ते आपको हो सकता है. इश्क भी हो सकता है, मोहब्बत भी हो सकती है, एनीथिंग, बट यू कैन फील समथिंग इज बीटिंग इन योर हार्ट. आपकी हार्ट बीट के साथ, आपकी सांस के साथ कोई चीज़ चल रही है. तो इससे पर गौर कीजिएगा और इसे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जब किसी इन्हें कोई ऑब्सेशन होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. सो उस पर आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर अभी कंट्रोल करेंगे तो फिर आगे इस एंग्जाइटी, ये चीज़ आपको एंग्जाइटी नहीं देगी और आप इस पर नॉर्मल डिसीजन ले सकेंगे. आपकी पॉजिटिव एनर्जी तकमील है, कंप्लीशन है. आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कोई काम, एनीवेज जो भी आपकी लाइफ का महाज है, वहाँ पर आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो है कंप्लीशन. आप मुकम्मल कर पाएंगे. आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि मुद्दे जो माजी के हैं वो निकाल के आपके मुंह पे मारे जाएंगे. आपको कहा जाएगा कि तुमने ये किया फलां टाइम, बिला वजह के जो डेड इश्यूज हैं दोबारा गड़े मुर्दे वो खड़े जाएंगे फॉर जस्ट टू इरिटेट यू. आपकी लव वाइब में ये है कि जैसे हसीन इत्तफाकात हो जाना, हसीन इत्तफाकात आपकी लव वाइब है. और आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में है कि आप बैलेंस रखें हर चीज़ में, कोई चीज़ ज़्यादा और कोई चीज़ कम ना हो, सब कुछ बैलेंस में हो. आपका मून मैसेज कह रहा है
کہ جس جواب کا انتظار تھا نا دیٹ از آن اٹس وے ان یور فیور. پازیٹیو آنسر از آن اٹس وے. اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے آپ کے لیے وہ ہے فریش تازہ لیمن, لیمو. لیمو جو ہوتا ہے یہ نظر بد کو دور کرتا ہے. اس کی اپنی کافی ساری میڈیٹیٹیو ویلیوز ہوتی ہیں. سو کیری چاہے وہ آرٹیفیشل ہو, ڈیکوریشن میں ہو, بیسٹ ہو تو یہی کہ آپ کی ٹیبل پر لیمو یا آپ کے گھر میں کسی جگہ کیری اپنے ارد گرد اپنے انوائرمنٹ میں جو ہے لیمو رکھیے. لیمو جو ہوتا ہے لیمن, اس کی یہ ایسی انرجی کیچ کرتا ہے جو نیچرل لیمو ہوتا ہے, جو کہ ذہن کو آزاد کرتا ہے, سوچ کو آزاد کرتا ہے, ماحول کو, ایئر کو لائٹ کرتا ہے. اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہو تو اسے ختم کرتا ہے اور پازیٹیوٹی کو جنریٹ کرتا ہے. آپ کا جو لکی نمبر ہے اس ہفتے کا وہ ہے 37. 37 کہتا ہے کہ اس وقت آپ کو ٹائم آؤٹ کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینے کی ضرورت ہے. جو دنیا میں آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پھیلایا ہوا ہے, یہ بھی سب چیزوں سے نکال کے اپنے آپ کو ریسٹ دیں اور اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم آؤٹ دیں, اپنے بارے میں سوچیں اور تھوڑا سا اپنے ساتھ وقت گزاریں. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو کریٹ اے گڈ ٹیم, تھنک اباؤٹ یور ٹیم اور دیکھیں کہ آپ کی ٹیم میں کیا چیزیں ہیں جو کریکٹ ہونا مانگ رہی ہیں اس وقت. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے بہت ہارڈ ورک کر لیا ہے. آپ کا جو سٹریس ہے وہ آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر رہا ہے. آپ کا سٹریس آپ کی صحت پر اثر انداز ہو رہا ہے. اپنے سٹریس کو دور کریں, میڈیٹیٹ کریں, اپنے رب سے کنیکشن کریں اور اپنے رب سے بالکل سائلنٹ ٹائم گزاریں. بالکل ذہن کو ایوری ڈے پریکٹس کریں کہ 1 منٹ کے لیے آپ اپنے دماغ کو بالکل بلینک اور خالی کریں. یو نیڈ ٹو بلینک یور مائنڈ, ایٹ لیسٹ پریکٹس کریں اس کی 1 منٹ سے 5 منٹ تک بالکل بلینک اپنے مائنڈ کو کریں تاکہ آپ ڈسکنیکٹ ہو سکیں دنیا سے اور رب سے کنیکٹ ہو سکیں. کنیکشن جو ہے آپ کو ڈیولپ کرنا ود یونیورس, ود ڈیوائن, دیٹ از یور ڈیوائن میسج. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف اور اس سے پہلے ہمارے کیپریکارن دوست ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے جو یہ دن ہے یہ ٹرانسفارمیشن کے ہیں, کیونکہ ایز یو نو کہ تازہ جو ہے آپ کے گھر میں پلوٹو نے آیا ہے اور 0 ڈگری پر ہے ابھی تک, لیکن بہرحال ٹرانسفارمیشن شروع ہو چکی ہے آپ کی. اور یہ جو ہفتہ اس میں سے لگتا ہے کہ سم تھنگ ویری گڈ, سم تھنگ ویری ونڈرفل از بلومنگ. جیسے بہار کا موسم نہیں ہوتا, پھول کھلتے ہیں, اس طرح کی بہاروں کی شام آپ کی زندگی میں بڑے خوبصورت سی یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں, اس طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں. پرابلم سب کی زندگی میں ہوتی ہے, لیکن جو ہم آسمانی کاؤنسل کی بات کرتے ہیں کہ آسمانی کاؤنسل نے آپ کی زندگی میں ایک بہاروں کی شام جیسا ہفتہ دیا, اس کو آپ انجوائے کرنے کی کوشش. پرابلمز ہوتی ہیں, رہتی ہیں, لیکن ان کے بجائے جو قدرت ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کتنی خوبصورتی ہے. اور اس ہفتے آپ کو جیسے کوئی بہت من پسند, من چاہا منظر, انسان, واقعہ آپ کو نظر آ سکتا ہے. اور آپ کو جو ہے نا یہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ اور محفوظ رکھنا ہے. کوئی جیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ہارم پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے, جیسے کوئی چوری ہوتی ہے یا کوئی چیز نقصان ہوتا ہے یا آپ سے کچھ چھین لینا ہوتا ہے, ایسا کسی کا پلان ہے. سو تھوڑا سا اسٹرانگ اور پریزنٹ مائنڈ رہیے, جہاں پر آپ ہیں اس میں آپ پریزنٹ رہیے. اور آپ کا جو اس سال کی جو لکیسٹ ڈیٹ ہے 11-12 لکیسٹ ڈیٹ, اس کو کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ سن اور جوپیٹر کنجنکٹ کرتے ہیں. جب سن اور جوپیٹر کنجنکٹ کرتے ہیں جس گھر میں جس مقام پہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم لکیسٹ کہتے ہیں. تو یہ کنجنکشن جو ہے یہ ایریز میں ہے اور ایریز بنتا ہے آپ کا تیسرا گھر. تیسرا گھر جب بن رہا ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کا جو دماغ ہے, بیکاز ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں یہ ہیں ہی لاجیکل, تو آپ کا دماغ جو ہے جسے کہتے ہیں نا ایکسپلوڈنگ ود آئیڈیاز, یہ ایسا ہفتہ ہے کہ ہر پرابلم آپ پرابلم سالور بنے میں, آپ میجیشین کی طرح آپ کا برین کام کر رہا ہے. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے یہ دیکھیے پیرامڈ کی تھیوری کو انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے گا اور یو کین کریٹ اے پیرامڈ ان یور مائنڈ اینڈ ان یور لائف. اور اس کے بعد ایک اور اس ہفتے اپنی صحت پر ذرا فوکس کیجیے گا, اپنی صحت پر ذرا نظر رکھیے گا, کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ اسٹمک میں ٹربل ہے, لیکن کبھی ہیڈ ایک ہو گیا, کبھی ادھر ادھر, پوری آپ کو لگ رہا ہے کہ باڈی میں ایک سینڈ پینز ہے, لیکن ٹربل ود آئی تھنک از یور اسٹمک پر آپ ٹھیک کریں, اسے توجہ دیں تو آپ باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ایسے آپ کو اوور آل باڈی پہ فیل ہوگا کہ کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہے, بٹ ہیلتھ کنڈیشن کوئی نہیں, اٹ از جسٹ اسمال اسٹمک ایشو آپ کا. سو اس کے بعد ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ریکلیس نہیں ہونا,
تھوڑا احتیاط, تھوڑا محتاط رہنے کی آپ کو ضرورت ہے زندگی کے ہر فیز میں, اور انجوائے کرنے کی ضرورت. اس کے بعد ایک اور بات بھی اس ہفتے کی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا جو وینس ہے اس نے ٹرانزٹ کیا آپ کے 5ویں گھر میں. جب وینس 5ویں گھر میں ٹرانزٹ کرتا ہے تو یہ اب 5واں گھر ہوتا ہے رومانس کا, خوشی کا, ہیپینس کا اور اولاد کا. سو اس حوالے سے آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے. رومانس کین بی ویری امپورٹنٹ ان ٹو یور لائف دس ویک. سو 5 اور آپ کا جو مرکری ہے وہ 4تھے گھر میں ریٹروگریڈ ہوگا 21 تاریخ کو. 21 تاریخ سے پہلے جتنے بھی ایشوز ہیں ریلیٹنگ ٹو یور ہاؤس ان کو دیکھ لیجیے گا, کیونکہ یہ والا جو مرکری ریٹروگریڈ ہے یہ آپ کو افیکٹ کرنے جا رہا ہے. وہ ہم انڈیویجول بات کریں گے وہ کیسے افیکٹ کرنے جا رہا ہے, بٹ یہ ریٹروگریڈ آپ کو افیکٹ کرنے جا رہا ہے. تو اس سے پہلے آپ اپنے جو گھریلو مسئلے, مسائل, ایشوز, پیپر ورک, جو بھی ریئل اسٹیٹ کے ایشوز ہیں ان کو تھوڑا سا مینیج کر لیجیے گا بہت اچھے طریقے سے. آپ کی پازیٹیو وائب کہہ رہی ہے بگ سرپرائز, بگ سرپرائز, بگ ہیپینس, اور جیسے ہوتا ہے نا کہ سم تھنگ ونڈرفل آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہے. نیگیٹو انرجی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ میری زندگی ایک بند گلی بن گئی ہے, آئی کانٹ موو فارورڈ. یہ ہو سکتا ہے کہ سوچیں آپ کے دماغ میں ڈالی گئی ہوں, یا آپ نے کسی وجہ سے اس فیلنگ کو پک کر لیا ہو, یا کسی نے جان بوجھ کے آپ کو, جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز لوگ بلا وجہ ہمارے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں, ہم پہ ترس کھا رہے ہیں, یا انڈائریکٹلی ہمیں ایسے ہمارے ذہن میں سیڈ سو کر دیتے ہیں ایسی تھاٹس کے کہ جو سیلف پٹی کے زمرے میں آ جاتی ہیں. ہم نے سیلف پٹی سے ہر صورت بچنا ہے, کیونکہ سیلف پٹی ایکویریس کو سوٹ ہی نہیں کرتی ہے. یہ آپ بائی ڈیفالٹ چیز ہے جو آپ سے وہ نکال دیتے ہیں اپنے اندر, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. بٹ دس ویک اس طرح سے آپ کے مائنڈ کے ساتھ پلے کیا جا سکتا ہے. آپ کا جو لو وائب ہے وہ بہترین ہے. یو کین فال ان لو دس ویک. دس از اے ویک آف فالنگ ان لو, رومانس, بہت کچھ. فائنانسز اور ایجوکیشن میں گروپ اسٹڈی, دوستوں سے مشورہ جو سیم فیلڈ کے دوست ہیں, سیم کام کر رہے ہیں, سیم سبجیکٹ کے دوست ہیں, ان کے ساتھ گروپ اسٹڈی یا ڈسکشن, گروپ ڈسکشن. ڈسکشن از اے بیٹر ورڈ, اسٹڈی نہیں, گروپ ڈسکشن. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ چیزیں اتنی بڑی نہیں ہیں جتنی بڑی آپ نے بنا لی ہیں. کہیں پر آپ نے رائی کے پہاڑ بنا لیے ہیں. ان رائی کے پہاڑوں کو جو ہے سمجھیں کہ وہ رائی ہے, رائی کو رائی سمجھیں, پہاڑ کو پہاڑ سمجھیں. ڈونٹ مکس اپ تھنگس. آپ کا جو لاکی چارم ہے جس میں ہم نے بھی دیکھا کہ بہت زبردست ویک بھی ہے اور اس میں کچھ چیزیں کافی نیگیٹو بھی ہیں. سو دس ویک یو نیڈ اے رینبو. 7 کلرز, 7 کلر پیلٹ آپ کے, جیسے آپ 7 کلر پیلٹ رینبو مل جاتا ہے آپ کو, کہیں بھی مل جاتا ہے, بٹ یو نیڈ اے 7 کلر پیلٹ آپ کے ارد گرد. آپ 7 رنگ اپنے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں. یہ جو آپ کا ہوتا ہے کی رنگ, اس میں بھی 7 colors, but you must carry 7 colors with you, اور رینبو از دا بیسٹ تھنگ ٹو کیری. آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ اس ہفتے کا 16 ہے, 1 and 6. 1 and 6 کہتا ہے کہ اپنے ساتھ وقت گزاریں, اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنی الجھنوں کو سالو کریں. دس از دا ویک ویئر یو شوڈ بی ود یور سیلف. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, چاہے آپ کو نیگیٹیوٹی کوئی کتنی بھی انجیکٹ کرنے کی کوشش کرے, یو ہیو ٹو ریمین پازیٹیو. آپ کا ڈیوائن میسج اس وقت کہہ رہا ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ ایک کہاوت ہے اول خویش بعد درویش, چیریٹی begins at home. سو اس ہفتے your divine message is to do charity but as close as your home. گھر سے شروع کریں, پھر گھر کے ہمسایوں سے قریب ترین آپ کو اس ہفتے چیریٹی کرنی ہے. That is your divine message. Now we move to Pisces, and جو ہمارے ایکویریس دوست ہیں وہ یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے Pisces دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے. دراصل میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے پازیٹیوٹی پر فوکس رکھوں. تو پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے Pisces دوستوں کے لیے اس ہفتے کافی زیادہ نظر آتی ہے. اب اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے آپ کے فائنانسز کا, سے ہم بیت المال کہتے ہیں. آپ کے فائنانسز ہو گئے, آپ کی ذات ہو گئی, آپ کا کانفیڈنس ہو گیا. تو اس سال کی جو سب سے لکی ڈیٹ ہے وہ بن رہی ہے 11 اور 12. اس کو ہم لکی اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سن اور جوپیٹر کنجنکٹ کرتے ہیں, وہ کنجنکٹ کر رہے ہیں آپ کے سیکنڈ ہاؤس. سو سیکنڈ ہاؤس جو ہے نا, اور اس کے بعد جو وینس ہے وہ آپ کے چوتھے گھر میں ٹرانزٹ کرے. سو یہ دو چیزیں جو ہیں دے آر میکنگ یو ہیپی. اور اس کے ساتھ جو مین چیز مجھے نظر آ رہی ہے, ایسے لگتا ہے یو وانٹ ٹو بریک فری.
آپ کو لگتا ہے مجھے آزادی چاہیے, یہ روز روز کی بک بک جھک جھک, گھر والوں کے مسئلے, یہ اس کی شکایتیں, اس کی شکایتیں, اس کی بات, آئی نیڈ اے بریک. مجھے اس وقت بریک چاہیے, اور مجھے نا جو یہ ایشوز ہیں اس سے نکل کے مجھے می ٹائم چاہیے. گیو یور سیلف می ٹائم. اور کوشش کریں, اگر آپ کو الجھن ہو رہی ہے یا بلا وجہ غصہ آ رہا ہے یا آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے, تو اس کی مین بیسک وجہ یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فری ٹائم چاہیے اپنے ماحول سے, گھر سے, مسائل سے, جاب سے, ہر چیز سے, جو بھی آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے. اس سے یا تو آپ کوئی سولو ویکیشن کر لیجیے, اگر آپ سولو ویکیشن نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پر کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے تنہائی اپنے آپ کو دیجیے, اپنے کمرے میں کہیں بھی جہاں آپ کچھ دیر اکیلے وقت گزار سکیں. اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو ساتھ یہ ریئلائز ہوگا کہ میں نے بہت زیادہ پیپل پلیزنگ کر لی ہے, بہت زیادہ لوگوں کو خوش کر لیا, اب اس کی خوشی کی خاطر یہ کیا, اس کی خوشی کی خاطر یہ کیا. ناؤ آئی وانٹ ہیپینس فار مائی سیلف, ہاؤ کین آئی میک مائی سیلف ہیپی, یہ چیز. اور یہ بھی آپ کو یاد آئے گا میں نے فلاں کے لیے یہ کیا, میں نے فلاں کے لیے یہ کیا. جو سیکریفائسز آپ نے لوگوں کے لیے کیے ہیں, آپ کو وہ سیکریفائسز بھی ون آفٹر انادر یاد آئیں گے. اور اس کے بعد اس ہفتے آپ کو یہ سب کرنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو بلاک کرنے لگ جائیں گی, بہت ساری چیزیں آپ کو لگے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, نتھنگ از ڈوئنگ, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ کو لگے گا زندگی ہرڈل ریس بن گئی, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا. حالانکہ ٹائم بہت اچھا ہے, لیکن بلاکس اتنے زیادہ کریٹ کیے گئے ہیں یا ہیں, اور لوگوں کو خوش کر کر کے, لوگوں کے لیے کام کر کر کے, لوگوں کو سیکریفائس کر کر کے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس. سو دس از دا ویک جب آپ کہہ رہے ہیں بس, اور آپ نے کسی بھی ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آنا. یہ ویک آپ کا اپنا ہے, اس کو آپ نے اپنے ساتھ گزارنا ہے. اگر آپ کا دوستوں سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے, اگر آپ کو جانے کو دل چاہ رہا ہے, آپ کا جو دل چاہ رہا ہے آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے اس ہفتے. اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا لائف میں کلر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, گلیم ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی کچھ زندگی میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, پازیٹیو سم تھنگ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد بنا کسی ابہام کے کوئی آپ نے کوئی جیسے ہوتا ہے نا لکونہ نہیں چھوڑنا, جیسے کوئی گرے ایریا نہیں, ادر اٹس بلیک اور اٹس وائٹ. آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے کہ بلیک ہے یا وائٹ ہے, بیچ میں کچھ گرے نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے. اس پر آپ نے کام کرنا ہے. اور اس کے بعد ایسے ہے کہ آپ کے جو آپ کو کوآپریشن ملے گی, آپ کی بات سمجھی جائے گی, آپ کو حیرانی بھی ہوگی اس بات پر کہ میری بات کو سمجھا جا رہا ہے. اور آپ نے جو ایسا جو آپ کے اولاد ہے, آپ کے بچے ہیں, یا آپ کے ینگر سبلنگز ہیں, یا آپ وہ لوگ جو آپ سے جونیئر ہیں, چھوٹے ہیں, ان پر آپ نے غصہ نہیں نکالنا, کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ غصہ اب کسی بڑے پر ہے, ماں باپ پر ہے, اور نکالا آپ نے اپنے بچوں پر ہے, یا اپنے بہن بھائیوں پہ, امی سے ڈانٹ پڑی ہے تو چھوٹے بھائی کو ڈانٹ دیا. اس طرح کیا سمبولکلی بتا دیں, اس رویے سے بھی بچنے کی پوری کوشش کیجیے گا. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی, وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے انتظار ختم. جو آپ جیسے لگ رہا تھا نا کہ آئی ایم سٹنگ ان اے ویٹنگ روم, اور میں اپنی ٹرین کا, جہاز کا, بس کا انتظار ہے مجھے, وہ انتظار ختم ہو جائے گا. آپ کا جہاز, آپ کا بس, آپ کا رکشہ, ٹانگا, جو بھی جس کا بھی آپ کو انتظار تھا وہ آ جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کا دشمن سیز فائر توڑنے کی کوشش کرے گا, معاہدوں سے پھرنے کی کوشش کرے گا. جن لوگوں نے وعدہ دیا تھا اس وعدے سے پھر جائیں گے. آپ کو جھوٹے وعدے, اس کی ایک آپ نے کیئر کرنی ہے. لو وائب بہت تیز ہے. یو کین فال ان لو دس ویک. دس ویک از برنگنگ اے لاٹ آف لو ان یور لائف, اور یہ لو اچانک بھی آ سکتا ہے آپ کی زندگی میں, اور بھرپور انداز سے محبت. لو وائب بہت بھرپور اور بہت اسٹرانگ ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو اپنے دماغ کو تھوڑا کھولنا ہوگا, کیونکہ آپ زیادہ کنزرویٹو یا فوکسڈ ہیں. آپ کو زیادہ ایڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. یو آر آپ جیسے ہوتا ہے نا کی ہول ویو, جیسے آپ بالکل کنزرویٹو ہو کر سوچ رہے ہیں, ارد گرد نہیں دیکھ رہے, اور چیزیں ایڈ اپ کیجئے, تھوڑا سا اور کام ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, کوئی بھی بات آخری بات نہیں ہوتی. کیپ آپشنز اوپن. ڈونٹ تھنک کہ اب یہ بات کسی نے کہہ دی ہے تو یہ پتھر پر لکیر ہے. دنیا میں کوئی چیز پتھر پر لکیر نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم.
آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا، آپ کو چاہیے جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو انرجی ایسی چاہیے. آپ کا جو لکی چارم ہوتا ہے، ایک سارڈ آپ نے دیکھی ہوگی، ایک سارڈ، ایک تلوار، آگے سے 2 منہ ہوتے ہیں، ڈیکوریشن پیسز میں، کی رنگس میں بہت زیادہ مل جاتی. سو دیٹ از یور لکی چارم، کہ یہ آپ کے لیے ایک انرجی لے کر آتا ہے. یہ جو سارڈ، ڈبل منہ والی سارڈ ہے نا، یہ انرجی اور فورس آپ کی زندگی میں وائب لے کر آتی ہے. آپ کا لکی نمبر اس ہفتے کا ہے 74. 74 وہی بات کر رہا ہے جو میں نے یہاں پر ابھی آپ کے ساتھ ریپیٹ کی، that you need to spend some time with nature. اور اس کے بعد آپ کو یونیورسل میسیجز ریسیو ہوں گے. آپ نے ان یونیورسل میسیجز کو اسٹڈی کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور ان میسیجز کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کا پریکٹیکل میسیج کہہ رہا ہے ریکور یور لاسز. جس نے آپ کو نقصان دیا ہے اس کو الٹیمیٹم دے دیں. نقصان کو مزید برداشت کرنے کی یا ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جو مذہب ہے یا ریلیجن ہے، اس کا جو باطن کا پہلو ہے اس پر فوکس کریں. ظاہر کی بجائے، ریچولز کی بجائے اپنا جو باطن ہے، جو انٹرنل، جو مذہب آپ کی روح کو سکھاتا ہے یا آپ کو انٹرنلی سکھاتا ہے، یا باطن کا جو ہے امپروومنٹ کی ضرورت ہے آپ کو. کہ آپ نے اگر پریکٹسنگ بھی اپنے ریلیجن کی، آپ فار ایگزامپل آپ پریکٹسنگ مسلم ہیں، لیکن آپ جو ہے اس کو اندر سے مسلمان نہیں ہیں، تو اس پر ذرا غور کیجئے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے اندر ٹھیک ہونے کی جس کی ضرورت ہے، جہاں پر استغفار کی ضرورت ہے، جہاں پر اپنے جیسے غیبت کر دینا یا جھوٹ بول دینا یا کچھ ایسی کون سی بیڈ ہیبٹ ہے جو آپ کی اسپریچولیٹی کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس پر فوکس کریں اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال. سے زندگی تو دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.